طرف تو حال یہ ہے، دوسری طرف آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اصلاح کے نام پر کھڑی ہوئی انجمنیں، ادارے، جماعتیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ساری دنیا میں اگر گنو تو ہر محلے میں کوئی نہ کوئی کمیٹی قائم ہے، کوئی نہ کوئی انجمن، کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی جماعت وہ قائم ہے۔ کس کام کے لیے؟ اصلاح کا کام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو واپس دین کی طرف بلانے کے لیے۔ اس کام کے لیے بے شمار انجمن اور جماعتیں قائم ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک۔ مجھے یہاں کا تو حال معلوم نہیں ہے، پہلی بار حاضر ہوا ہوں، لیکن پاکستان میں اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شاید کوئی محلہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی جماعت کا کام کرے، کوئی نہ کوئی انجمن کام نہ کرے۔ انجمن اصلاح مسلمین، انجمن ترقی و بہبود مسلمین، جماعت فلاں اور ادارے فلاں، بے شمار ادارے، انجمنیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن یہ سارا کام، اس کا نتیجہ دیکھو، اس کے نتائج میں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے، وہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ شوگر معاشرہ جو کا تو ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، حالات جو کہ تو ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن ویسے مجموعی معاشرے کو دیکھو تو کوئی بہت بڑا نمایاں فرق نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک وقت وہ تھا کہ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ کے نام پر پکارا، لوگ اس کے گرد جمع ہوئے، زندگیاں بدل گئی، انقلاب آ گیا، سیرتیں بدل گئے، کردار بدل گئے، دنیا کی کایا پلٹ۔ لیکن آج وہی سیرت ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی کتاب اللہ ہے، لیکن حالات میں تبدیلی دیا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہر شخص کے دل میں کبھی نہ کبھی ابھرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں اس سوال کا جواب دیا۔ اگر وہ ہمارے دل میں اتر جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتار دے، وہ جواب اگر ہمارے دل میں اتر جائے اور وہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب مل جائے۔ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ بے شک اصلاح کی تحریکیں، جماعتیں، انجمنیں بہت، لیکن آج جو شخص بھی اصلاح کا نعرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے، جو شخص بھی اصلاح معاشرہ کا جھنڈا بلند کرتا ہے، اس کا اندر سے یہ بات اس کے دل میں ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرے سے شروع ہو، اصلاح شروع ہو دوسرے سے۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اصلاح کرنے کے لیے، تو دماغ میں یہ میرے آ جاتا ہے کہ میں مصلح ہوں، قوم کی اصلاح کرنے والا ہوں، لہذا اپنی طرف تو دھیان جاتا نہیں کہ میرے اندر کیا بیماری ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، میرے اندر کیا خطا ہے، میرے اندر کیا کمزوری ہے، لیکن میں دوسروں کے عیوب تلاش کرتا پھرتا ہوں اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ درست ہو جائے، یہ درست ہو جائے، یہ درست ہو جائے، لیکن خود میرے اندر کیا بت بسے ہوئے ہیں، کیا بیماریاں کروٹیں لے رہی ہیں، اس کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنی اصلاح کی فکر کیے بغیر ساری قوم کی اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا تو میری بات میں کوئی اثر نہیں، میری بات میں کوئی وزن نہیں، میری بات میں کوئی تاثیر نہیں، وہ بات میرے منہ سے نکل رہی ہے، دل سے نہیں آ رہی، اس واسطے کہ میں اپنے اصلاح سے تو غافل ہوں، اس واسطے وہ بات دل سے نہیں نکلتی، زبان سے نکلتی ہے، اور زبان سے نکلنے والی بات جس میں دل شامل نہ ہو وہ ایک کان سے داخل ہوتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، اور جس بات کے اندر انسان کا دل شامل ہے وہ خود اپنی اصلاح کے فکر میں ہو تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست کان کے ذریعے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں تاثیر ہے، جیسا کہ ان کے وارثوں کی باتوں میں تاثیر ہے، کہ ایک ایک مجلس میں
انقلاب برپا کر دیا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. آج ہم ان کا نام لے کر زندہ. ان کے بارے میں حضرت حجی الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں دعوت کا جذبہ وہ ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ انسان کے طبعی تقاضے. بھوک لگی ہوئی ہو تو آدمی کو چین نہیں آتا جب تک روٹی نہیں کھا لے، کھانا نہ کھا لے. لیکن حضرت شاہ اسماعیل کے رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دعوت کا جذبہ اپنی اصلاح کا اور دوسروں کی اصلاح کا وہ اس درجہ ہو گیا تھا کہ چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اللہ کی بات کسی کو پہنچا نہ دے. اپنی اصلاح کرنے کے بعد مسلم سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک امت مسلمہ کا فرد سمجھ اصلاح کی فکر. اور نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ایک ایک واز میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک واز میں حضرت شاہ اسماعیل کی نظر ہے کہ ایک ایک واز میں بعض اوقات 900 انسانوں نے توبہ کی ان کے ہاتھ میں. طوائفوں کے محلے میں پہنچ گئے. معلوم ہوا کہ طوائفوں کا اجتماع ہو رہا ہے. یہ فاحشہ عورتوں دلی کے اندر ان کے مسئلے میں پہنچ گئے اور بہانہ یہ بنایا کہ آواز لگائی جیسے کوئی فقیر آواز لگایا کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کا نام کا مجھے دے. دستک دی دروازے کے اوپر، اندر وہ ساری طوائفیں جمع کی رنگلیاں بنا رہی. کوئی طوائف باہر آ کر اس نے دیکھا کہ فقیر کھڑا ہے تو اس نے کچھ کھانا وانا دینا چاہا، کچھ پیسے کچھ کھانا. تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی فقیر جو ہے وہ اپنی آواز سنائے بغیر پیسے نہیں لے گا، اپنی آواز سنائے گا. تو طوائف فقیر ہے جو پیسہ بھی لینے پر راضی نہیں ہوتا. جا کر اپنی سردار سے کہا کہ عجیب قسم کا فقیر دروازے پر کھڑا ہے، اس سے پیسے دیے، اس کو کھانا دیا، مانگتا نہیں، کہتا میں اپنی آواز سناؤں گا. تو اس کی سردار نے کہا کہ اچھا بلا لو، ذرا تفریح ہوگی. ایک فقیر ہے وہ آ کے عجیب قسم کا کوئی آواز نکالے گا، اچھا ہے ذرا اور تفریح کا موقع ہاتھ آئے گا. بلا لیا. شاہ صاحب پہنچے اور خطبہ پڑھا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. سورہ والتین کی تلاوت کی اور اس کی تفصیل بیان کرنے شروع کر. شروع میں طوائفوں کا مجمع، رنگ رلیاں منائی جا رہی، ہنسی اڑائی جا رہی. اس حالت میں شروع کے اندر تو کوئی مذاق کسا سما رہا، لیکن رفتہ رفتہ حضرت کی آواز بلند ہونے شروع ہوئی. اور کیونکہ یہاں سے نکل رہی تھی، یہاں سے دل سے نکل رہی تھی، اس واسطے اس نے دلوں پر اثر انداز ہونا شروع کیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ اسی مجلس میں جو طوائفوں کی سب سے بڑی سردار تھی وہ حضرت شاہ اسماعیل کی رضا ہے کہ قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ میں اپنی گناہ کی زندگی سے توبہ کرتی ہوں، خدا کے لیے میرے لیے کوئی راستہ نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. حضرت شاہ صاحب جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو جہاد کے اندر شاہ صاحب کے ساتھ جاتی، ان کے گھوڑوں کا دانا گلا کرتی تھی چکی کے اندر، یہاں تک کہ ہاتھ میں گٹے پڑ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کب؟ جبکہ انسان کو اپنی فکر پہلے پڑ جائے کہ میری اصلاح ہو، پھر مجھے بات کہتا ہے وہ اثر ہے. میری بات میں اتنی تاثیر نہیں کہ میرے دل کے اندر تو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، کبر کی، نخوت کی، اور خدا جانے کن بیماریوں میں مبتلا اور دوسروں کی اصلاح کا علم لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں. اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو. قرآن کریم فرماتا ہے، یہ اب سنیے آیت کریمہ کا ترجمہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی خبر لو، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم راہ راست پر آ جاؤ تو اگر کوئی گمراہی پر جا رہا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم سے سیکھتے ہو، سن سکتے ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے.
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے. تو پہلے فرمایا کہ یہ جو آج ہمارا ایک عام معمول بن گیا ہے کہ جہاں 4 آدمی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تبصرہ شروع کر دیا کہ بھئی آج تو مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا، لوگ جو ہے فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر تان تشنی اور لوگوں کے اوپر اعتراض شروع ہو گیا. گویا اپنے آپ کو تو بڑی سمجھ لیا کہ میرے اندر تو کوئی خرابی ہے نہیں اور دوسروں کی خرابیاں گنانی شروع کر دی. قرآن یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی خرابیاں گنانے کے بجائے تم اپنی فکر کرو تمہارے اندر کیا کیا عیب ہے. ہر انسان اپنا جائزہ کہ میرے اندر کیا کیا خرابی، مجھے کہاں کہاں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور جائزہ لے کر اپنی فکر کریں تو کیا ہوگا کہ کم از کم اگر ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے تو ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے، ایک آدمی درست ہو جائے. اور یہ قوم، یہ معاشرہ در حقیقت افراد ہی کا مجموعہ ہے. اگر ایک آدمی درست ہو گیا تو چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اس طریقے سے درست ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہر ایک آدمی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں رہے، اپنی اصلاح کی فکر سے غافل رہے تو کام نہیں چلتا. یاد رکھو، اگر ایک مرتبہ اپنے اصلاح کی فکر ہو جائے، یہ فکر ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، موت آنے والی ہے، اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس وقت میں کیا جواب دوں گا اپنے اعمال کا، میرے جو حالات ہیں وہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کس طرح سے دور ہو تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سرخ روئی کے ساتھ حاضر ہو سکوں. یہ اگر کسی کو فکر لگ جائے تو یاد رکھو کبھی دوسرے کے عیوب پر اس کی نگاہ نہیں جاتی، اپنے ہی عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب حضرت اللہ سے رو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بہت تیز، تو بتاؤ وہ اپنے پیٹ کے درد کی فکر کرے گا یا یہ دیکھے گا دوسرے کو چھینک آ گئی، چھینک آ گئی، نزلہ زکام ہونے والا ہے اس کو، تو اس چھینک کی فکر کرے گا یا اپنے پیٹ کے درد کی فکر کرے گا؟ اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ناقابل برداشت ہے، تو کسی کو چھینک آئے یا نزلہ ہو یا زکام ہو، اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی، چاہے گا کہ اس طرح میرا درد دور ہو جائے. میں مثال دیا کرتا ہوں، کچھ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ میری ایک عزیزہ خاتون تھی، تو ان کے پیٹ میں درد ہوا کرتا تھا. درد کو تشویشناک نہیں تھا، یعنی کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری تھی جیسے کینسر اثر یا اس قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن جیسے گیس ٹربل ہوتی ہے تو اس قسم کا درد ہوا کرتا. تو ایک مرتبہ میں ان عزیزہ کو ہسپتال لے جا رہا تھا، مگر ان کو ہر وقت اپنے درد کی طرف دھیان لگا رکھتا ہے، نفسیاتی تھی کرتے ان کے اوپر تاری رکھتے کہ میں بہت بیمار ہوں. تو ہسپتال میں لے کے جا رہا تھا، تو ہسپتال کی لفٹ تھی، اس میں ان کو لے کر گیا. تو اسی وقت دیکھا کہ ایک خاتون وہ ویل چیئر کے اوپر سوار کوئی لے کر جا رہا تھا ڈاکٹر کے پاس. اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے اور اس کے اوپر پلاسٹر بنا ہوا، اور اس کی ٹانگیں بھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی فریکچر تھا، اس کے اوپر بھی پلاسٹر بنا ہوا. سینے کے اوپر جلنے کے نشان، اور ایسا لگتا تھا کہ کہیں آگ میں جلی ہے کیا صورت ہے. دیکھ کر آدمی کو عبرت ہوتی ہے کس طرح تکلیف میں ہے وہ خاتون. تو میں نے سوچا کہ یہ میری عزیزہ خاتون جو ہے ان کو ہر وقت اپنا پیٹ کے درد کی یاد آتی رہتی ہے، اس کا دھیان رہتا ہے، تو ذرا میں ان کو بتاؤں کہ ان کو دیکھو کہ دیکھو یہ کتنی تکلیف میں ہے، تاکہ خیال ہو کہ میری تکلیف کے مقابلے میں حل کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو میں نے خاتون سے کہا دیکھیے یہ بیچاری کتنی تکلیف میں ہے یہ خاتون، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، سینہ جلا ہوا ہے، کس مصیبت میں بیچاری مبتلا ہے، اس کو ذرا دیکھیے. تو ان خاتون نے کہا کہ ہاں واقعی بیچارے کی ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ سینہ جلا ہوا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا. جو پیٹ میں درد میرے ہو رہا ہے وہ اس کے نہیں ہو رہا. اور ہم آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے، یقین رکھو کسی انسان کا عیب نظر نہیں آئے.
یہی آپ کے رنگون کے اندر مدفون ہے. اللہ مغفرت کرے بہادر شاہ ظفر مرحوم.